السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ اللہ مجھے کبھی خوابوں میں بھی وہ شخص نہ دکھائے۔ قسم سے مجھے اس طرح کے انسانوں سے شدید نفرت ہے۔ ان کو دیکھتی ہوں تو میرا خون غصے سے کھولنے لگتا ہے۔ پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں۔ اگر باپ کا پیسہ ہے تو ٹھیک ہے، عیاشی کرو، دوسروں کو پریشان کر کے نہ جانے ان لوگوں کو کیا خوشی ملتی ہے۔ ابھیا جو بولنے پر آئی تھی چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، اس بات سے مکمل طور پر انجان کہ جس شخص کی برائیوں میں وہ بری طرح سے مصروف ہے وہ شخص اس کی پچھلی ہی ٹیبل پر بیٹھا ہوا تھا۔ سالار کے لبوں پر ایک طنزیہ سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے ایک نظر اٹھا کر اپنے سامنے بیٹھے دلاور خانزادہ کو دیکھا جو دل ہی دل میں ابھیا پر آیتل کرسی پڑھ کر پھونکنے لگا تھا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی حد سے زیادہ ٹیلنٹڈ تھی، لیکن اپنی زبان کی وجہ سے ہر بار ہی کسی نہ کسی بڑی مشکل میں پھنس جاتی تھی۔ اس کو اپنی زبان پر کوئی کنٹرول نہیں تھا، اور ابھی بھی اپنی اس تیز زبان کی وجہ سے وہ ایسے انسان کو اپنی جانب مائل کر چکی تھی جس سے اس کے دشمن پناہ مانگتے تھے۔ یار جو بھی کہو، مگر وہ انسان ہینڈسم بہت ہے۔ توبہ توبہ، تم اس شخص کو ہینڈسم کہتے ہو؟ تم لوگوں کی چوائس کو کیا ہو گیا ہے گرلز؟ اب تو سالار صدمے میں چلا گیا تھا۔ کیا وہ اسے ہینڈسم نہیں لگتا تھا؟ اس نے بے ساختہ اپنے بازوؤں کو دیکھا۔ ہاف سلیف والی ٹی شرٹ میں اس کے بائیسیپس نمایاں ہو رہے تھے۔ دلاور اپنی دوست کو کہو کہ وہ اپنی اینک کا نمبر چینج کرے، اس کی نظر مزید کمزور ہو گئی ہے۔ دلاور پہ کڑی نظر ڈالتے ہوئے وہ خونخوار لہجے میں بولا، یار اس کو چھوڑو، تم کیوں اس کی باتوں میں کی طرف توجہ دے رہے ہو؟ آؤ ہم اپنے ٹرپ کے بارے میں ڈسکشن کرتے ہیں۔ دلاور نے اس کا دھیان بھٹکانا چاہا مگر بری طرح سے ناکام ہو گیا، کیونکہ سالار صاحب نے ہاتھ اٹھا کر انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا، کیونکہ فی الحال وہ ان محترمہ کی باتیں سننے میں مگن تھے جن کو خود یہ نہیں پتا تھا کہ وہ کیا بولے جا رہی ہیں۔ مجھے سر نے ایک بار کہا تھا کہ میں تمہارا سالار صاحب کے ساتھ گروپ بناؤں گی۔ یار قسم سے میں نے تو سر کی منتیں کی کہ کچھ بھی ہو جائے میں اس انسان کے ساتھ کام نہیں کروں گی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے بہت زہر لگتا ہے، اس نے اپنی چھوٹی سی ناک چڑھاتے ہوئے کہا۔ اس کی سہیلیوں کو بھی اس کی عقل پر افسوس ہو رہا تھا۔ یہ بات سچ تھی کہ سالار صاحب عیاش طبیعت کا مالک تھا، اپنی مرضی کرتا تھا، لڑکیوں سے دوستیاں تھیں، ان کے ساتھ گھومنے پھرنے کے لیے بھی جاتا تھا، کانسرٹ وغیرہ بھی اٹینڈ کرتا تھا، مگر اس کے باوجود وہ کسی کو بھی بغیر کسی ریزن کے پریشان نہیں کرتا تھا۔ اس کی اپنی ایک دنیا تھی اور اس دنیا میں ہی مگن رہتا تھا۔ باقی کوئی کیا کرتا ہے، کہا جاتا ہے کسی اور کی دنیا سے اس کا کوئی ناتا نہیں تھا۔ یہ لڑکی جان بوجھ کر اسے اپنی دنیا میں دھکیلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ چلو چھوڑو اس قصے کو، ختم کرو۔ اس انسان کا نام لے کر میرا موڈ آف ہو گیا ہے، ابھیا نے بے چینی سے کہا اور اپنا موبائل چیک کرنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر پہلے اس کے بابا کی ہزاروں کے حساب سے کالز آئی ہوئی تھیں، مگر وہ باتیں کرنے میں اس قدر مصروف تھی کہ اسے اندازہ ہی نہ ہو سکا۔ یار ایکسکیوز می، میں بابا کو کال کر کے آتی ہوں، وہ میرے لیے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ یہ کہہ کر وہ جلدی سے اپنی میز سے اٹھی، پیچھے کی طرف پلٹی ہی تھی کہ اس کا پاؤں مڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ منہ کے بل زمین پر گرتی کسی نے اس کے بازو مضبوطی سے پکڑ لی تھی۔ اس نے بے ساختہ اپنے ڈولتے ہوئے دل کو سنبھالا، نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو اس کو لگا کہ وہ اگلی سانس نہیں لے پائے گی۔ جس انسان کی تعریفوں میں وہ زمین آسمان کے قلابے ملا رہی تھی وہ انسان اس کی ٹیبل کے پیچھے ہی بیٹھا ہوا تھا اور اس قدر خاموشی سے اس کی باتیں سن رہا تھا جیسے اس وجہ سے زیادہ اس دنیا میں کوئی ضروری کام ہی نہ ہو۔ سالار نے اپنے منہ سے ایک لفظ بھی ادا نہیں کیا تھا مگر وہ اس کے ایک ایک نقش کو اپنے ذہن میں یاد کر چکا تھا۔ بہت جلد ہی تم سے ملاقات ہوگی لٹل گرل، سالار نے اس کے کانوں میں سرگوشی نما انداز میں کہا۔ وہ اس قدر پریشان تھی اور اس قدر ٹینشن میں تھی کہ اسے سمجھ ہی نہ لگی کہ وہ کیا بول رہا ہے۔ اس نے وہاں سے منٹوں میں ہی بھاگ گئی تھی۔ وہ اس وقت تک اس کی پشت کو دیکھتا رہا تھا جب تک کہ وہ اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی تھی۔ مجھے اس لڑکی کا سارا بایو ڈاٹا نکال کر دو۔ تم کیا کرنے والے ہو؟ تمہیں اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھو تم اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچاؤ گے، فکر مت کرو، تمہاری محبوبہ کو میں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ وہ میری محبوبہ نہیں ہے، دلاور نے سختی سے کہا۔ جو بھی ہے مجھے فرق نہیں پڑتا ہے،
مجھے بس اس لڑکی سے اپنا بدلہ لینا ہے. اس کی زبان کچھ زیادہ ہی چل رہی ہے. میں اسے بتاؤں گا کہ حد سے زیادہ زبان چلانے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے. سالار ایسا مت کرو. اس نے اسے کندھے سے پکڑنا چاہا مگر وہ اس کا ہاتھ جھٹکتا ہوا وہاں سے جا چکا تھا. اس ابیحا کو میں نے سمجھایا بھی تھا کہ اپنی زبان کو تھوڑا سا کنٹرول میں رکھو. یہ خود بھی پھنسے گی اور مجھے بھی پھنسائے گی. دلاور نے بے چینی سے اپنا ہاتھ مسلتے ہوئے کہا تھا اور پھر تھوڑی ہی دیر میں وہ بھی وہاں سے جا چکا تھا. معمول کے مطابق ابیحا صاحبہ اس وقت لائبریری میں بیٹھی ہوئی تھیں. پیپر سر پر تھے اور وہ زور و شور سے نوٹس بنانے میں مصروف تھی. کیونکہ بقول ان کے پیپرز کے دنوں میں کوئی نہ کوئی مصیبت آ جاتی تھی، اس لیے پہلے سے کی گئی تیاری ان کی کافی ہیلپ کر دیتی تھی. دلاور اس کے سامنے جا کر بیٹھا. اس نے نگاہ اٹھا کر دیکھا اور دھیمے سے انداز میں مسکراتے. میں آج تمہیں ہی یاد کر رہی تھی. تم مجھے کافی دنوں سے نظر نہیں آ رہے ہو. میڈم صاحبہ میں تمہارے سامنے ہی ہوتا ہوں. تمہاری نظر کمزور ہو گئی ہے. او سوری یار، میں بہت زیادہ مصروف ہوں. میں تمہیں کیا بتاؤں، وہ تو مجھے اندازہ ہو ہی گیا ہے. یہ تم سالار صاحب کے بارے میں کیا کہہ رہی تھی؟ کیا اس نے تمہیں بتا دیا؟ اس نے بے چینی سے اپنا رجسٹر بند کرتے ہوئے کہا. اس نے تو مجھے کچھ بھی نہیں بتایا. میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا. جب تم پرانی فلاپ فلموں کی ہیروئن کی طرح زمین پر گرنے والی تھی، کیسے اس نے مضبوطی سے تمہارے بازو پکڑ لی اور تمہیں گرنے سے بچا لیا. ذرا سوچو کہ اگر تم اس کے سامنے گر جاتی تو کیا عزت رہ جاتی تمہاری. اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ اگر گر جاتی تو کون سا بڑی قیامت آ جاتی. کون سا میں شوق سے گر رہی تھی. اس نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا. اس لڑکی کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے. وہ سوچ کر رہ گیا تھا. مجھے بتاؤ کہ تم نے کیا سوچ کر اس کے خلاف یہ سب کچھ بولا ہے. یار قسم سے وہ انسان مجھے پسند نہیں ہے. اگر نہیں پسند تو اپنے آپ تک یہ باتیں محدود رکھو. محلے میں اعلان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں بس اپنی دوستوں سے ڈسکس کر رہی تھی. تمہیں اپنی سپیکر کا تو پتہ ہے کہ جب بولتی ہو تو یہ بھی نہیں سوچتی کہ کس کس کونے میں آواز جا رہی ہے. کیا تم مجھے ذلیل کرنے کے لیے یہاں پر آئی ہو؟ نہیں، میں تمہیں سمجھانے کے لیے آیا ہوں کہ اپنی ان حرکتوں سے باز آ جاؤ، ورنہ تم بہت بڑی مشکل میں پھنسو گی. وہ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا ہے. دیکھو یہ بات تم بھی اچھے طریقے سے جانتی ہو اور میں بھی جانتا ہوں کہ وہ کس حد تک کیا کچھ بگاڑ سکتا ہے. وہ ایک امیر باپ کا بگڑا ہوا بیٹا ہے. یونیورسٹی اس کے ہاتھ میں ہے. سب پروفیسرز کی کمزوریاں اس کے پاس ہیں. وہ کسی کو بھی بلیک میل کر کے تمہارا پتہ فاش کروا سکتا ہے. تو مت بھولو کہ تم یہاں پر اسکالرشپ پر آئی ہو. اگر اسکالرشپ پر آئی ہو تو کیا اپنی زندگی جینا چھوڑ دوں؟ بس تم اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو. میں تم سے بات نہیں کروں گی. میں تم سے ناراض ہوں. اس نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا. دلاور اس کے چہرے پر ایک نظر ڈالتا ہوا لائبریری سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ وہ پاؤں پر ٹک کر رہ گئی تھی. مجال ہے جس انسان نے کبھی بھی مجھے کوئی اچھی خبر دی ہو. جب بھی آتا ہے کوئی نہ کوئی نحوست بھری خبر لے کر آتا ہے. اس انسان سے معافی تو میں مر کر بھی نہیں مانگوں گی. اسے معافی مانگنے سے چاہیے کہ میں چلو بھر پانی میں ڈبکی لگا کے مر جاؤں. اگلے دن جب وہ یونیورسٹی واپس گئی تو پروفیسر جنید نے اسے اپنے آفس میں بلایا. وہ اندر ہی اندر ڈر بھی رہی تھی. کہیں ایسا تو نہیں کہ سالار نے جا کر اس کی شکایت لگا دی ہے. اس انسان سے کوئی بعید بھی نہیں تھا. جب وہ اندر داخل ہوئی تو انہوں نے مسکراتے ہوئے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا. السلام علیکم میڈم صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ وہ بہت ہی احترام بھرے انداز میں انہوں نے اس سے سوال کیا تو وہ جی جان سے مسکرا دی. یہ بات کنفرم ہو گئی تھی کہ اسے ذلیل کرنے کے لیے یہاں پر نہیں لائے تھے. اس کی یہ خام خیالی چند ہی لمحوں میں دور ہو چکی تھی. آپ جانتے ہیں کہ آپ نے سالار صاحب کے بارے میں باتیں کر کے اپنے آپ کو کتنی بڑی مشکل میں ڈال دیا ہے. اگلی بات سن کر اسے جان اپنے قدموں کے ذریعے وجود سے نکلتے ہوئے محسوس ہوئی تھی. سر میرا کہنے کا وہ مطلب نہیں تھا. آپ کو کوئی بھی حق نہیں بنتا کہ آپ کسی اسٹوڈنٹ کے بارے میں یوں بھری محفل میں بیٹھ کر گفتگو کریں. اب ہر کسی کی زبان پر آپ کا ہی نام ہے. اس نے آپ کے خلاف رپورٹ درج کی ہے اور اسٹوڈنٹ فاؤنڈیشن میں یہ بات کہی ہے کہ آپ اس کی ذات پر کیچڑ اچھال رہی تھیں اور اس کو ڈی گریڈ کر رہی تھیں. آپ جانتی ہیں کہ اس بارے میں کمیٹی بھی بیٹھ سکتی ہے. اتنا تو اسے اندازہ تھا کہ اس کے یونیورسٹی کے رولز بہت ہی سخت ہیں.
مگر کبھی بھی اس نے توجہ نہیں دی تھی، کیونکہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ خود اس طرح کے پروسیجر سے اس کو گزرنا پڑے گا۔ سر، میں ان سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کو اس سب کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے لیے میرا مفت مشورہ ہے کہ آپ ان معاملات سے جتنا ہو سکیں اتنا دور رہیں، کیونکہ آپ اس انسان کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں۔ جو بات اسے دلاور نے سمجھائی تھی وہی بات اب سر جنید بھی سمجھا رہے تھے۔ سر، آپ تو جانتے ہیں مجھے، آپ بھی، میں آپ کو جانتا ہوں، اور میں اس یونیورسٹی کو بھی بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ اس کا باپ ایک بہت بڑا بزنس مین ہے اور ہر سال ہی اس یونیورسٹی میں فنڈنگ کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمارے سر پر چڑھ کر ناچنا شروع کر دے گا۔ یہ سن کر سر جنید نے گہری سانس لی۔ میں آپ کے جذبات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتا ہوں، لیکن غلطی ہوتی ہے۔ اس بار غلطی آپ کی ہے اور آپ کو اسے سدھارنا ہوگا۔ امید ہے کہ آپ مجھے دوبارہ کبھی شکایت کا موقع نہیں دیں گی۔ وہ خاموشی سے آفس سے باہر نکل آئی تھی۔ اس کا خون غصے سے کھول رہا تھا۔ وہ کسی گئے گزرے خاندان سے تعلق نہیں رکھتی تھی۔ اس کا باپ بھی بزنس مین تھا اور اچھا خاصا بزنس چلا رہا تھا۔ ہاں، یہ بات سچ تھی کہ وہ اتنی امیر نہیں تھی جتنا امیر سالار تھا۔ وہ جاگیردار کا بیٹا تھا۔ وہ آفس کے سامنے ہی موجود پلر کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا تھا اور معنی خیز انداز میں اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر وہ اپنی جگہ پر سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا اور اپنے مخصوص انداز میں مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ٹھیک ہے، شروع ہو جاؤ۔ کیا مطلب ہے شروع ہو جاؤ؟ اس نے ابرو اچکاتے ہوئے کہا۔ وہی جو سر نے تمہیں کرنے کے لیے کہا ہے۔ اس کے اطمینان میں ذرا برابر بھی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ مجھے سر نے کہا ہے کہ میں جا کر تمہارا منہ توڑ دوں۔ کیا تم اپنا چہرہ تھوڑا سا نیچے لانا پسند کرو گے؟ سالار کو اس بات کی بالکل بھی توقع نہیں تھی، اور اب نہ جانے کیوں اسے اس کی یہ باتیں بری نہیں لگ رہی تھی۔ وہ تو امپریس ہو رہا تھا کہ آخر کسی میں تو اتنی ہمت ہوئی کہ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس سے بات کر سکے اور اس نے دھمکیاں دے سکے۔ تم جانتی ہو نا کہ تم لڑکی ذات ہو، وہ عجیب سے انداز میں بولا تو ایک لمحے کے لیے وہ دھک سے رہ گئی، مگر اگلے ہی لمحے اپنا پرانا کانفیڈنس واپس لاتے ہوئے کہا، اور آپ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ لڑکی ہونے کے ناطے میں آپ کا کیا بگاڑ سکتی ہوں۔ تو میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ خیال اپنے اس چھوٹے سے ذہن سے باہر نکال دو، اور جہاں تک میرا سوال ہے تو اب تم میرے عتاب کا نشانہ بنو گے۔ تم نے مجھ سے پنگا لے کر اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی ہے۔ اب تم جب تک اس یونیورسٹی میں موجود ہو تب تک تمہیں مجھے بھگتنا ہوگا۔ میں آپ کی شکایت لگا دوں گی۔ مجھے اندازہ ہے کہ تم کس قدر جذباتی عورت ہو، لیکن تمہیں پہلے ہی مشورہ دیتا ہوں، اس سب میں اپنا ٹائم ضائع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسکالرشپ سے بھی چلی جاؤ۔ آخری بات اس نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہی تھی۔ وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ وہ دل ہی دل میں اس کو گالیاں دے رہی تھی۔ کلاس میں داخل ہوئی تو اپنی سہیلی کو ساری بات بتا دی۔ یار، میرا مشورہ تو یہی ہے کہ جا کر اسے معافی مانگو اور سارے معاملات حل کر لو۔ وہ ایک سر پھرا انسان ہے اور تم اپنی فیملی سے بھی بہت اچھے طریقے سے جانتی ہو۔ تمہیں اندازہ ہے کہ تمہارے بابا کس قدر کنزرویٹو ہیں، اور تمہارے بھائی جان، اگر ان کو تمہاری حرکتوں کے بارے میں پتہ چلا تو کون سی حرکتوں کی بات کر رہی ہو؟ میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ وہ انسان جان بوجھ کر میری زندگی میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے، تو تم اسے شٹ اپ کال دے دو۔ میں دے چکی ہوں، اب بس بات ہی ختم ہو گئی ہے۔ چلو اب لیکچر کی طرف توجہ دو۔ ان کی ایک کلاس اپنی سینئر کے ساتھ ہوتی تھی اور اس کلاس میں سالار صاحب اب بھی موجود ہوتے تھے۔ آج پریزنٹیشن کے حوالے سے گروپ بن رہے تھے۔ جب سالار نے اپنا ہاتھ اٹھایا، سر کیا ہم اپنی مرضی سے گروپ بنا سکتے ہیں اور پھر بعد میں آپ کو سینڈ کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، آپ کو کسی نے منع نہیں کیا۔ اگر آپ کے لیے یہی سوٹیبل ہے تو آپ اپنی مرضی سے گروپ بنا لیں۔ میں اس کے گروپ میں شامل نہیں ہوں گی۔ اس کو اپنی آواز میں سے ایک گہری کھائی سے آتی ہوئی معلوم ہوئی تھی۔ اس کی دوست کے لبوں پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اس کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ سالار نے یہ بات جان بوجھ کر اونچی آواز میں کیوں کی ہے۔ وہ اسے ڈرانا چاہتا تھا اور اس میں وہ کامیاب بھی ہو چکا تھا۔ اب تم دیکھو کہ تمہارے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ تمہاری یہ بہادری بہت جلدی ہی نکل جائے گی۔
تم میرے ساتھ ہو یا پھر اس انسان کے ساتھ ہو، فی الحال تو مجھے اس انسان کی حرکتیں بہت اچھی لگ رہی ہیں۔ تم تو دفع ہی ہو جاؤ، تم سے تو بات کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ اور جس چیز کا ڈر تھا وہی ہوا تھا۔ سالار صاحب نے اس کو اپنے گروپ میں رکھا تھا، خود وہ اس گروپ کا لیڈر تھا۔ سب سے زیادہ قابل ترس بات تو یہ تھی کہ گروپ صرف ان 2 لوگوں کا ہی تھا۔ باقی سب کے گروپ میں 3 لوگ شامل تھے، جبکہ ان کے گروپ میں صرف 2 ہی تھے، کیونکہ اس کلاس کی اسٹرینتھ ایسی تھی کہ آخر میں بس 2 لوگ ہی بچ جاتے تھے۔ وہ روحانسی ہو چکی تھی، اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ اس کا تو دل کر رہا تھا یہاں سے کسی ایسی جگہ پر بھاگ جائے جہاں پر سالار صاحب کا سایہ بھی موجود نہ ہو۔ اب اسے شدت سے یہ احساس ہو رہا تھا کہ اس نے خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری ہے۔ اگر وہ چاہتی تو اس وقت ہی سارے معاملات کو حل کر سکتی تھی۔ وہ جب کلاس روم سے باہر نکلی تو وہ پھر سے سامنے ہی کھڑا تھا۔ السلام علیکم محترمہ، امید ہے کہ صبح 8 بجے آ جائیں گی، کیونکہ ہم لوگوں نے بہت سارا کام ایک ساتھ کرنا ہے۔ آپ کے ساتھ کام کرتے ہوئے بہت مزہ آنے والا ہے۔ مجھے آپ کے ساتھ کام کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں سر سے کہہ کر گروپ چینج کروں گی۔ آپ یہ خیال اپنے ذہن سے نکال دیں کہ میں آپ کے ساتھ مل کر پریزنٹیشن بناؤں گی۔ اس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ رسی جل گئی مگر بل نہ گیا۔ اس نے تعصب سے نفی میں سر ہلایا تو وہ دانت کچکچاتے ہوئے اس کو دیکھنے لگی۔ اس سب کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اب تو میرے چنگل سے نہیں بچ سکتے ہو۔ کہا تھا نا کہ باز آ جاؤ، میں تم سے ڈرتی ورتی نہیں ہوں۔ اس نے بال ہوا میں لہراتے ہوئے کہا۔ اب یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کون کس سے ڈرتا ہے اور کون بہادر ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ آج اس کی دوست جلدی چلی گئی تھی اور اس نے بس کے ذریعے ہی جانا تھا۔ سالار کافی دیر تک یونیورسٹی کے دروازے کے سامنے ہی کھڑا تھا۔ وہ اسے لفٹ دینا چاہتا تھا کیونکہ اب وہ لڑکی اسے اچھی لگنے لگی تھی، اور یہ بھی بہت ہی عجیب بات تھی۔ آج سے پہلے اس کی زندگی میں جتنی بھی لڑکیاں آئی تھیں اس نے ان کے ساتھ صرف اور صرف ٹائم پاس ہی کیا تھا، مگر یہ لڑکی تو اسے ٹائم پاس کا ہی موقع نہیں دے رہی تھی۔ تمہارے ساتھ گیم کھیلنے میں بہت مزہ آنے والا ہے۔ جب وہ یونیورسٹی کے دروازے سے باہر نکلی تو وہ اپنی گاڑی اس کے ساتھ ہی چلانے لگا۔ تب کیا مسئلہ ہے؟ تم یہاں سے جاؤ، سب لوگ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں لوگوں سے ڈرتا ہوں؟ تمہارا تو مجھے نہیں پتا، مگر میں اتنا جانتی ہوں کہ میں بہت زیادہ خوفزدہ ہوتی ہوں، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ کوئی بھی انسان میرے کردار کے بارے میں بات کرے۔ تو میں تو اپنی عزت کی ذرا پرواہ نہیں ہے، مگر مجھے اپنی عزت بہت عزیز ہے اور میں کسی کی فضول بات برداشت نہیں کر سکتی ہوں۔ تم پھر سے اپنی حد کراس کر رہی ہو لڑکی، تم جانتی ہو کہ اس کا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ میں نہ تو تم سے ڈرتی ہوں نہ ہی تمہارے باپ سے ڈرتی ہوں۔ میں اپنے اللہ کے علاوہ کسی سے بھی نہیں ڈرتی ہوں۔ تم نے جتنی دھمکیاں دینی ہیں دے لو، میں تمہیں بھاؤ دینا بھی پسند نہیں کرتی ہوں۔ آج ہی جا کر میں سر سے بات کروں گی اور امید ہے کہ کل تمہیں تمہاری اوقات کا پتہ چل جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ تنفن کرتی وہاں سے جا چکی تھی۔ ابیہ صاحبہ نے ایک بار پھر سے اپنی تیز زبان اور چھوٹے دماغ کا بہت ہی خوبصورتی سے استعمال کر کے اپنے آپ کو ایک نئی مشکل میں ڈال دیا تھا۔ رات تقریباً 8 بجے کا وقت تھا۔ وہ اپنے کمرے کی بالکنی میں جا کر کھڑی ہوئی۔ جب دروازے پر نظر پڑی اسے لگا کہ وہ اگلی سانس نہیں لے پائے گی۔ دروازے کے باہر ہی سالار صاحب اپنی گاڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے تھے اور مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ یا میرے اللہ، یہ انسان یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ اگر بھائی کو پتہ چل گیا وہ تو مجھے جان سے ہی مار دیں گے۔ اس کو بڑی مشکل سے یونیورسٹی جانے کی پرمیشن ملی تھی کیونکہ اس کے گھر کا ماحول بہت ہی کنسرویٹو تھا۔ اس کے بھائی جان تھوڑے سے شکی مزاج بھی تھے اور کچھ ایسی باتیں کر جاتے تھے جس سے اکثر وہ دل برداشتہ ہو جاتی تھی۔ اس نے دانت پیستے ہوئے سالار صاحب کو دیکھا جو بہت ہی مطمئن انداز میں اب اس کے گھر کے سامنے کھڑے چوکیدار کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ سے کیا کہہ رہا ہے؟ اگر اس نے مجھے بلانے کے لیے کہا اور گارڈ نے اندر آ کر بتایا کہ مجھے کوئی لڑکا اس وقت ملنے کے لیے آیا ہے، یا اللہ مجھے صبر عظیم عطا فرما۔ اس نے جلدی سے موبائل اٹھایا اور اسے کال ملا لی۔ اس کا نمبر محترمہ نے گروپ سے نکالا تھا۔ زہ نصیب، آج ہماری کیسی یاد آ گئی آپ کو؟ باہر کیا کر رہے ہو ابھی؟ اور اسی وقت میرے گھر سے دفع ہو جاؤ۔ کیا تم وہاں پر آنے والے مہمانوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہو؟
اس کے لہجے میں شرارت تھی اور بلا کا اطمینان تھا۔ میں تمہیں کہہ رہی ہوں کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ دیکھو، تمہیں جو بھی مسئلہ ہے ہم کل خاموشی سے بیٹھ کر ہینڈل کر لیں گے۔ مجھے تمہارے ساتھ ہی گروپنگ کرنی ہے، تمہارے علاوہ میں کسی اور کے گروپ میں شامل نہیں ہوں گا۔ وہ جانتا تھا کہ ابھی وہ جن ٹیچر کو شکایت لگائے گی وہ ٹیچر بہت ہی سخت ہے۔ وہ کافی اچھے انسان بھی تھے، اسی وجہ سے وہ ان کے ساتھ بگاڑنا نہیں چاہتا تھا، ورنہ اس کے ایک اشارے پر اس کے آدمی اس ٹیچر کا دماغ ٹھکانے لگا دیتے۔ تو صرف وہی ایک ٹیچر تھا جس کی وہ عزت بھی کرتا تھا۔ تم کیوں اس قدر سرپھرے انسان ہو؟ ابھی تو تم مجھے ٹھیک طرح سے جانتی ہی نہیں ہو۔ ابھی تو میں نے تمہیں اپنے بارے میں کچھ بتایا ہی نہیں ہے۔ دیکھو محترم، مجھے کچھ جاننے کا شوق بھی نہیں ہے۔ میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں کہ یہاں سے چلے جاؤ، ٹھیک ہے؟ صرف ایک بار کھڑکی میں آؤ اور مجھے ہاتھ ہلاؤ، اور صرف ایک بار مجھے مسکرا کر دیکھو، پھر میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ میں اور تمہیں مسکرا کر دیکھوں؟ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا ہے، یہ تو کسی بھی جنم میں پاسبل نہیں ہے۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں چوکیدار کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے میری ہونے والی بیوی سے ملوا دو۔ تم ایک پاگل نفسیاتی انسان ہو۔ میری سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ میں نے تمہیں منہ لگایا تھا۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم گلے پڑ جاؤ گے تو میں قسم اٹھا کر کہتی ہوں کہ میں کبھی بھی تمہارے بارے میں بات نہ کرتی۔ اب تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے، اب تو تمہیں اپنی کیے کی سزا بھگتنی ہوگی۔ وہ بالکنی میں جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے لبوں پر مسکراہٹ سجائی تھی، ورنہ اس کا تو دل کر رہا تھا کہ رونا شروع کر دے۔ اس طرح سے نہیں، تم ٹھیک طرح سے نہیں مسکرا رہے ہو۔ دل سے مسکراؤ اور کھل کر مسکراؤ۔ یا اللہ، مجھے صبر عظیم عطا فرما تاکہ میں اس انسان کو برداشت کر سکوں۔ آمین آمین۔ یا اللہ، میری ہونے والی بیوی کو صبر عطا فرما۔ وہ جان بوجھ کر اس طرح کے الفاظ عطا کر رہا تھا۔ تم اپنے باپ سے بہت اچھے طریقے سے واقف ہو، اور خدا کا شکر ہے کہ تمہارا باپ ایک ڈسکریمنیٹو بندہ ہے۔ وہ کبھی بھی ایک معمولی سے گھر کی لڑکی سے تمہارا نکاح نہیں کرے گا، اس لیے سوچ تو اپنے ذہن سے نکال دو۔ وہ دل جلا دینے والی مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجاتے ہوئے بولی تو وہ کھل کر مسکرا دیا۔ ہاں، اس طرح سے مسکراتی ہوئی تم بہت اچھی لگتی ہو، اور جہاں تک تمہاری اس بات کا سوال ہے تو بہت جلد ہی میں تمہیں اس کا جواب دوں گا، لیکن نکاح نامے کے کاغذات کے ساتھ۔ یہ کہہ کر وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا کر بیٹھ گئی۔ جب اس نے اپنی دوست کو اس سب کے بارے میں بتایا تو وہ اونچی اونچی آواز میں ہنسنے لگی۔ اس کی ہنسی کنٹرول میں نہیں آ رہی تھی۔ یار، یہاں پر میری واٹ لگ گئی ہے اور تم ہنسے جا رہی ہو؟ قسم سے یار، وہ انسان واقعی بہت انٹرسٹنگ ہے۔ انٹرسٹنگ نہیں ہے، پاگل اور نفسیاتی بندہ ہے۔ یار، یوں کسی کے گھر میں کوئی کیسے آ سکتا ہے؟ اور اسے میرے گھر کے بارے میں کیسے پتا چلا؟ محترمہ، آپ بھول گئی ہیں کہ ان کے پاس 1 درجن گارڈز موجود ہیں۔ وہ کسی سے بھی آپ کا پتہ نکلوا سکتے ہیں۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس نے آج تمہارا پیچھا کیا ہو۔ اسے یاد آیا کہ اس کی گاڑی اس کے پیچھے تو آ رہی تھی، مگر پھر وہ بس میں سوار ہو گئی تھی اور اپنی زندگی کے بارے میں سوچنے لگی تھی کہ وہ فیوچر میں کیا پلان کرے گی۔ اسی وجہ سے اس نے دھیان ہی نہیں دیا تھا۔ اب مجھے بتاؤ کہ میں اس انسان سے کیسے پیچھا چھڑاؤں، کیونکہ یہی چلتا رہا تو اس کی وجہ سے میں بہت بڑی مشکل میں پھنس جاؤں گی۔ میرے پاس ایک بہت ہی اچھا مشورہ ہے۔ تم کل ہی جاؤ، اسے اپنے کیے کی معافی مانگو۔ اسے کہو کہ بھائی، جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے، میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں۔ یار، میں اسے کیسے معافی مانگ سکتی ہوں؟ بالکل اسی طرح جس طرح سے تم مجھ سے معافی مانگتی ہو۔ میں تمہارا خون پی جاؤں گی، تم سے تو بات کرنا ہی فضول ہے۔ یہ کہہ کر اس نے غصے سے کال کاٹ دی تھی۔ اسی وقت ہی کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ نگاہیں اٹھا کر دیکھا، اس کا فی الحال کسی سے بھی ملنے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ میں سونے لگی ہوں، صبح بات کروں گی، اس نے اونچی آواز میں چلاتے ہوئے کہا۔ جیسے ہی اس نے اپنی بات مکمل کر کے کمرے کا دروازہ ایک زوردار آواز سے کھلا اور فیروز صاحب مسکراتے ہوئے کمرے کے اندر داخل ہوئے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کیا تمہیں لڑکیوں کے کمرے میں جانے کی تمیز نہیں ہے؟ او ہیلو ماں، تم بھولو کہ 18 سال تک میرے ساتھ ٹام بوائے بن کر گھومتی رہی تھی۔ اب ایک دم سے تمہیں یہ احساس ہو گیا ہے کہ تم ایک لڑکی ہو؟ واو! وہ اس کا مذاق اڑاتے ہوئے بولا۔ جو بات کرنے کے لیے آئے ہو کرو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ۔
سب سے پہلے تو مجھ سے تمیز سے بات کرو، کیونکہ میرے پاس تمہارے بہت سے راز ہیں۔ وہ کمرے میں پڑے ہوئے لیز کے پیکٹ کو گھونٹتے ہوئے بولا۔ اگلے ہی لمحے وہ ان پر جھپٹ چکا تھا۔ اس نے بچانے کی کوشش کی تھی، مگر اس کے باوجود اس کی خوراک ایک لالچی بھیڑیے کے ہاتھ لگ چکی تھی۔ وہی راز جس کے ذریعے تم تباہ ہو سکتی ہو۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کو لگ رہا تھا کہ شاید اس کی کزن کو اس کے اور سالار کی لڑائی کے بارے میں پتہ چل گیا ہے۔ کھل کر بات کرو، اس کے لیے تمہیں مجھے پیسے دینے ہوں گے۔ اب تم میرے ڈال مجھے بتاؤ گے اور بدلے میں میں تمہیں پیسے دوں گی۔ اس کو لگ رہا تھا کہ اس کے کانوں نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ ظاہر سی بات ہے، اب اگر میں تمہارے گھر والوں کو بتانے سے پہلے تمہیں بتا رہا ہوں تو یہ تم پر بہت بڑا احسان ہے۔ سب سے پہلے تو میرے منہ کھلوانے ہی کے پیسے ہوں گے، اور پھر اس کے بعد میرے منہ بند کروانے کے پیسے ہوں گے۔ مجھے بتاؤ، کیا تم اتنے پیسے دینے کے لیے تیار ہو؟ اس کے انداز میں صدا کی لاپرواہی تھی۔ وہ آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اسے گھورنے لگی۔ مجھے بتاؤ کہ تم پچھلے جنم میں کیا تھے؟ مجھے تو کوئی فقیر ہی معلوم ہوتے ہو۔ او ہیلو، میری ہینڈسم پرسنالٹی کو خبردار۔ جو تم نے کہا، پرسنالٹی سے کچھ نہیں ہوتا، انسان کا دل بڑا ہونا چاہیے، اور تمہارا دل تو ٹھیک ہے، میں تمہارے بابا کو جا کر بتانے والا ہوں۔ رک جاؤ، وہ جانتی تھی کہ وہ صاحب کوئی بھی بات بغیر ثبوت کے نہیں کرتے ہیں۔ اگر اس کے پاس کوئی راز تھا تو یقیناً وہ اس کے لیے مشکل پیدا کر سکتا تھا۔ اگر اسے راز کے بارے میں پتہ چل جاتا تو وہ بعد میں یہ فیصلہ کر سکتی تھی کہ اسے یہ بات چھپانی چاہیے یا نہیں۔ تم اپنی دوست کے ساتھ اس کی حویلی گئی تھی، وہ بھی یہاں سے 2 گھنٹے کے فاصلے پر ہے۔ تم نے بابا کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا، اور نہ ہی تم نے اپنی ماما کو کوئی اطلاع دی تھی۔ اس کو اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ 2 دن پہلے ہی اس نے کالج جانے کی بجائے اپنی دوست کی حویلی جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس کی دوست نے بہت سے گھوڑے رکھے ہوئے تھے اور وہ ان کی سواری کرنا چاہتی تھی۔ اس نے بہت زیادہ انجوائے بھی کیا تھا۔ تم اس بارے میں کیسے پتہ چلا؟ اسے اپنی آواز کسی گہری کھائی سے آتی ہوئی معلوم ہوئی تھی۔ تمہارے اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو مجھے یہ بتاؤ کہ تم یہ راز چھپانا چاہتی ہو یا نہیں۔ پتہ نہیں وہ کون سی گندی گھڑی تھی جب تم پیدا ہوئے تھے۔ اگر مجھے اندازہ ہوتا کہ بڑے ہو کر تم اس قدر ندیدے اور خبیث نکلو گے تو میں تمہارے والدین کو کہہ دیتی کہ وہ اسی وقت پھر تمہارا گلا دبا دیں۔ محترمہ، مسئلہ یہ ہے نا کہ آپ خود اس وقت اس دنیا میں نہیں آئی تھیں۔ آپ سے تقریباً 2 سال بڑا ہوں، اس لیے میری عزت کیا کریں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے اٹھنے ہی لگا تھا کہ بیڈ پر پڑا ہوا اس کا موبائل بجنے لگا، اور اس موبائل پر اسی دوست کا ہی نام جگمگا رہا تھا جس کی حویلی میں وہ گھومنے کے لیے گئی تھی۔ تمہارے پاس اس کا نمبر کیسے آیا؟ تمہاری سے کب سے بات ہو رہی ہے؟ اسی نے تمہیں بتایا ہے نا؟ وہ حلق کے بل چلاتے ہوئے بولی تو اپنے کانوں میں انگلی دیتے ہوئے بے چینی سے کہنے لگا، چپ کر جو یار، کتنی بار کہا ہے کہ آہستہ آواز میں بات کیا کرو۔ کیا تم میرے کانوں کے پردے پھاڑو گی؟ تم اس کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہو؟ او مائی گاڈ، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تمہیں پتہ ہے کہ وہ جو اس کو پھنسانے کے لیے آیا تھا خود ہی پھنس گیا تھا۔ ایسی ویسی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ میں ابھی اپنی دوست کو کال کر کے تمہارے کرتوتوں کے بارے میں بتاتی ہوں۔ میں اس کو یہ بھی بتاؤں گی کہ تم اس کی ایک تو 26ویں گرل فرینڈ ہو۔ میرے پیسے مجھے واپس کرو اور خاموشی سے یہاں سے دفع ہو جاؤ، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اچھا مجھے بتاؤ تو، اس طرح غصے میں کیوں ہو؟ میں نے آج سے پہلے تو کبھی بھی اتنا پریشان نہیں دیکھا ہے۔ باقی ساری باتوں کو سائڈ پر رکھ کر وہ اس کی طرف سنجیدگی سے دیکھتا ہوا اسے سوال کر رہا تھا۔ میرے سر میں شدید درد ہو رہا ہے۔ یہ مجھے سر درد نہیں لگ رہا، بلکہ کوئی اور بیماری لگ رہی ہے۔ کہیں تمہیں عشق تو نہیں ہو گیا؟ توبہ کیا کرو یار، کس طرح کی باتیں کرتے ہو؟ عشق مجھے نہیں ہو سکتا ہے، اور جہاں تک جھوٹ بولنے کا سوال ہے تو آخر تم سے جھوٹ بول کر مجھے کیا ملے گا؟ کاش میں اپنا موبائل یہاں پر رکھنے کی بجائے اپنی جیب میں رکھ لیتا۔ اس نے معصومیت سے آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے کہا۔ ابیا نے ایک کشن اٹھا کر اس کو مارا جو کہ اس کی کمر پر لگا تھا۔ وہ درد سے کرا اٹھا اور پھر لمبے لمبے ڈھگ بڑھتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس دن بھی جب وہ یونیورسٹی سے گھر واپس آ رہی تھی تو وہ اپنی گاڑی اس کے ساتھ ہی لے کر چل رہا تھا۔ ابھی اور اسی وقت گاڑی میں بیٹھو، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تم مجھ پر حکم نہیں چلا سکتے ہو، یہاں سے دفع ہو جاؤ،
ورنہ پولیس کو کال کر کے تم پر ہراسمنٹ کا کیس کر دوں گی۔ ان دونوں کی پریزنٹیشن بہت ہی اچھی ہوئی تھی۔ وہ انسان کافی زیادہ ٹیلنٹڈ تھا، اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ پہلے اس کو لگتا تھا کہ وہ ٹیچرز کی چاکری کر کے گریڈ حاصل کر لیتا ہے، لیکن آج اس کی غلط فہمی بھی دور ہو گئی تھی۔ میں تمہاری کوئی بھی بات نہیں مانوں گی اور تم مجھ پر اپنا حکم بھی نہیں چلا سکتے ہو۔ اس نے یہ کہا ہی تھا کہ وہ گاڑی سے باہر نکلا اور اس کا ہاتھ زبردستی پکڑے ہوئے اس کو گاڑی میں دھکیل دیا تھا۔ وہ چلاتے ہوئے دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ گاڑی لاک کر چکا تھا، اور پھر خود بیٹھنے کے بعد اس نے دوبارہ سے گاڑی کو لاک لگا دیا تھا۔ تم ایک بہت ہی خبیث انسان ہو، ابھی اور اسی وقت مجھے باہر نکالو۔ بھائی نے دیکھ لیا تو وہ میری جان لے لیں گے۔ فکر مت کرو، تم ایک بہت ہی اچھی جگہ لے کر جاؤں گا۔ سوچ رہا تھا تمہارے ساتھ لنچ کر لوں اور پھر اپنی شادی کے بارے میں ڈسکشن کروں۔ تم ایک بہت ہی ڈرپوک انسان ہو، تم اس سے شادی نہیں کر سکتے، اور تم جیسے لڑکوں سے میں بہت اچھے طریقے سے واقف ہوں، جو اپنے گھر سے دور یہاں پر ہم لڑکیوں کو بے وقوف بنانے کے لیے آتے ہیں۔ ہم لڑکیوں کو نکاح کا جھانسا دے کر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، مگر میں ان لڑکیوں میں سے ہرگز نہیں ہوں۔ میں تمہاری گھٹیا حرکتوں سے بہت اچھے طریقے سے واقف ہوں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا بولے جا رہی ہے۔ دوسری طرف اپنے بارے میں اس طرح کی باتیں سن کر اس کا دماغ غصے سے کھولنے لگا تھا۔ اس نے گاڑی کی سپیڈ تیز کر لی تھی۔ اس کی آنکھیں یکدم ہی غصے سے لال ہو گئی تھیں۔ وہ ایک نفسیاتی انسان تھا، کوئی شک نہیں تھا، اور اس کے اندر کے جانور کو جگا کر وہ اپنا بہت بڑا نقصان کر چکی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ آہستہ ڈرائیو کرو ورنہ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ اس کی بات کو نظر انداز کرتا ہوا اس نے موبائل نکالا، اپنے دوست کو کار ملاتے ہوئے کہا، میرے فارم ہاؤس میں اس وقت نکاح کا اور باقی لوگوں کا بندوبست کرو۔ میں ایک لڑکی کو لا رہا ہوں، کچھ ہی دیر میں مولوی وہاں پر ہونا چاہیے، میں اسے نکاح کروں گا۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ تم چپ کر کے بیٹھو، وہ حلق کے بل چلاتا ہوا بولا، تو وہ یکدم ہی خاموش ہو گئی تھی۔ میں تم سے معافی مانگتی ہوں، اب معافی کا وقت گزر گیا ہے۔ تم یہ کہہ رہی ہو کہ میں ایک ڈرپوک انسان ہوں اور میں تم سے نکاح نہیں کر سکتا؟ تو آج میں تمہیں بتاتا ہوں۔ آج تم سے نکاح کر کے تمہیں اپنے باپ سے ملوانے کے لیے لے کر جاؤں گا، اور اب تمہارے سامنے اپنے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہیں بتاؤں گا کہ تم میری بیوی ہو۔ اب تم نے میری ہمت کو اور میری غیرت کو للکارا ہے۔ اپنی ضد پوری کرنے کے لیے تو میرا بہت بڑا نقصان کر رہے ہو۔ میرے ماما بابا مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں، میں ان کا بھروسہ نہیں توڑنا چاہتی ہوں۔ پلیز مجھے چھوڑ دو، میں تم سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ چیخ چلا رہی تھی مگر وہ اس کی کوئی بھی بات نہیں سن رہا تھا۔ وہ اسے فارم ہاؤس میں لے کر جا چکا تھا اور پھر گن پوائنٹ پر اس نے اس چھوٹی سی لڑکی سے نکاح کیا تھا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے مسلسل بہہ رہے تھے۔ تم ایک بہت ہی برے انسان ہو، ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، وہ معنی خیز انداز میں اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تو وہ جی جان سے لرز گئی تھی۔ اب تو نکاح ہو چکا ہے، اب مجھے طلاق دے دو تو ہماری ضد پوری ہو گئی ہے۔ سالار کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ اس لڑکی کو چھوڑنے کے لیے تو نہیں اپنا رہا تھا۔ یہ بات تو اپنے ذہن سے نکال دو، کیونکہ اب ساری زندگی تم صرف میری ہی بن کر رہو گی۔ میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ اس کو مارنے کے لیے آگے بڑھی۔ اس نے بہت ہی مضبوطی سے اس کے دونوں بازو تھام لیے تھے اور پیار بھرے انداز میں اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا، 5 منٹ نہیں ہوئے ہمارے نکاح کو، تم تو ابھی سے بیویوں والی حرکتیں کر رہی ہو۔ اب یہ تمہاری سب غلطیوں کا نتیجہ ہے۔ وہ اسے اس کے گھر کے سامنے ڈراپ کر چکا تھا۔ آخری بات جسے سن کر وہ بہت بڑی طرح سے خوف زدہ ہو گئی تھی وہ یہ تھی کہ سالار نے اسے کہا تھا کہ اب ساری زندگی میں تمہیں اپنے نکاح میں ہی رکھوں گا اور تم سے کبھی بھی شادی نہیں کروں گا۔ یہ سوچ سوچ کر وہ ہلکان ہو رہی تھی۔ بار بار اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ جاتی تھیں۔ جب سے وہ گھر واپس آئی تھی تب سے بہت زیادہ خاموش تھی۔ بابا سے بھی نہیں ملی تھی اور نہ ہی بھائی کے پاس جا کر بیٹھی تھی۔ گھر میں اس کے بھائی کی شادی کی باتیں بھی چل رہی تھیں۔ یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ اس کے بھائی کی شادی اس کے پھپھو کی بیٹی کے ساتھ کی جائے گی۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ خیر اسے تو اب کسی بھی چیز میں کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ وہ انسان پہلے بھی اپنی مرضی کا مالک تھا اور اب تو اسے جان بوجھ کر پریشان کرنے لگا تھا۔ وہ جب دل چاہتا تھا اسے کال کر لیتا تھا
اور ملنے کے لیے بلاتا تھا۔ اگر وہ انکار کرتی تھی تو وہ اسے دھمکی دیتا تھا کہ میں تمہارے گھر میں آ جاؤں گا اور تمہارے بھائی کو ہمارے نکاح کے بارے میں بتا دوں گا، میں تمہیں جان سے مار دوں گی، صرف ایک بار مجھے موقع ملے، تم دیکھو کہ میں تمہارا کیا حشر کروں گی۔ ایک دن وہ پھٹی پڑی اور چیختی ہوئے بولی، ہمارے خاندان کی عورتیں اونچی آواز میں بات نہیں کرتی ہیں۔ اس نے دو ٹوک انداز میں یہ بات کہی تھی، دوسری جانب بھی اپنا خاموشی چھا گئی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ آج تو تم نے مجھ سے اس لہجے میں بات کر لی، دوبارہ کی تو زبان گدی سے کھینچ لوں گا۔ تم میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ ایک تو میں تمہیں وقت دے رہا ہوں، ادھر بیویاں اپنی شوہروں سے جھگڑتی ہیں کہ وہ انہیں وقت نہیں دیتے ہیں۔ ایک تو میں تمہیں اہمیت دے رہا ہوں اور دوسرا تم مجھ سے شکایت کر رہی ہو۔ آخر تم کس طرح کی بیوی ہو؟ یہ زبردستی کا نکاح تھا اور یہ بات تم بھی جانتے ہو، مگر میرے لیے نکاح بہت اہم ہے۔ یہ بات اس نے نرم لہجے میں کہی تھی۔ ایک دن وہ بھائی کی شادی کی تیاریوں میں اس حد تک مصروف تھی کہ وہ اس طرف سے آنے والی کالز کو دیکھ ہی نہیں پائی تھی۔ ہوش کی دنیا میں وہ تب آئی جب کسی نے اس پر پانی کا جگ پھینکا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، دیکھا تو وہ ایک انجان کمرے میں موجود سامنے ہی سالار صاحب ہاتھ میں پانی کا جگ پکڑ کر کھڑے تھے۔ 15 منٹ سے تمہارے اٹھنے کا انتظار کر رہا ہوں، لیکن تم ہو کہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہو۔ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ نہیں، بلکہ میں یہاں پر کیا کر رہی ہوں، وہ ہڑبڑاتے ہوئے بولی۔ لٹل گرل، میں نے تمہیں کہا تھا کہ مجھے اگنور مت کرنا، ورنہ اس کا انجام بہت ہی برا ہوگا۔ تم مجھے یہاں پر کیسے لا سکتے ہو؟ تمہارے کمرے کی کھڑکی کی مدد سے۔ فکر مت کرو، تمہاری حویلی میں کسی کو بھی اس بارے میں نہیں پتا ہے۔ گارڈز کو میں نے پیسے دے دیے تھے، وہ لاپرواہی کا اظہار کرتے ہوئے بولا۔ میں تمہیں جان سے مار دوں گی، وہ چیختے ہوئے بولی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے مسلسل بہہ رہے تھے۔ سالار کے دل کو کچھ ہوا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے آنسو صاف کرنے چاہے تو وہ اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہنے لگی، تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ سب کچھ مذاق ہے؟ تمہیں لگتا ہے کہ تم جو جی چاہے وہ کرو گے؟ تمہاری وجہ سے میری زندگی برباد ہو سکتی ہے، اور اگر میرے گھر والوں کو پتہ چل گیا، یا میرے اللہ میں کیا کروں؟ پلیز ریلیکس ہو جاؤ، ٹھیک ہے، میں تمہیں تمہارے گھر پہنچا دیتا ہوں، لیکن تم رونا تو بند کرو، مجھے تمہارے آنسو تکلیف دے رہے ہیں، وہ بے چینی سے اپنا پہلو بدلتے ہوئے بولا تھا۔ میری بلا سے تم بھاڑ میں جاؤ، وہ حلق کے بل چیخی تھی۔ تم نے پھر سے بدتمیزی کی ہے، اب تم ساری رات یہیں پر گزارو گی، یہ کہہ کر وہ غصے سے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ صبح 6 بجے کے قریب وہ اس کو اس کے گھر کے دروازے پر چھوڑنے کے لیے گیا، مگر وہاں سے گارڈ غائب تھا۔ جب وہ اندر داخل ہوئی تو سب گھر والے پریشان کھڑے تھے۔ اس کا بھائی اس کی طرف بڑھا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر مار دیا۔ اس کے گھر والوں نے اسے دھکے دے کر نکال دیا تھا۔ سالار بھی اس وقت تک وہاں سے جا چکا تھا۔ اس کو لگ رہا تھا کہ گارڈ سب کچھ ہینڈل کر لے گا۔ وہ پورا طرح مصروف رہا تھا۔ اس نے اس لڑکی سے فون پر بات نہیں کی تھی اور نہ ہی اس کو کوئی میسج کیا تھا۔ شام کے وقت جب اس نے کال کی تو نمبر بند جا رہا تھا۔ گارڈ کو کال کی تو اس نے بتایا کہ بی بی صاحبہ کو تو گھر والوں نے دھکے مار کر نکال دیا ہے، انہوں نے ان کے کردار پر وار کیا ہے۔ رات کے وقت ان کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ اپنے کمرے میں موجود نہیں ہیں۔ ان کو لگ رہا تھا کہ وہ بھاگ گئی ہیں۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم نے مجھے اس بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ صاحب، مجھے لگا تھا کہ بی بی صاحبہ نے آپ کو بتا دیا ہوگا۔ وہ اب اس کے لیے بہت پریشان ہو گیا تھا، پاگلوں کی طرح اس کو تلاش کرتا رہا، مگر وہ لڑکی اسے نہیں مل رہی تھی۔ نہ جانے اس کو زمین کھا گئی تھی یا آسمان نکل گیا تھا۔ آج سے پہلے وہ کسی کے لیے بھی اتنا فکر مند نہیں ہوا تھا۔ یا میرے اللہ، وہ عورت مجھے مل جائے، ورنہ میں جیتے جی مر جاؤں گا، وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بے بسی سے بولا تھا۔ آج اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کس قدر کمزور انسان ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ اس عورت جس سے بے تحاشا محبت کرتا تھا اس کو کھو چکا تھا۔ یہ خیال آتے ہی اس کا وجود لرزنے لگتا تھا۔ آج سے پہلے وہ کسی کے لیے بھی اتنا پریشان نہیں ہوا تھا۔ اپنے باپ کو بھی اس نے ساری حقیقت بتا دی تھی۔ ان کے قدموں میں گر کر گڑگڑایا تھا کہ خدا کا واسطہ اس لڑکی کو ڈھونڈنے میں میری مدد کرے، اور اب اس کے بابا بھی اپنے آدمیوں کو یہ پیغام دے چکے تھے۔ پورے شہر میں اس کے آدمی پھیلے ہوئے تھے، اس چھوٹی سی لڑکی کو تلاش کیا جا رہا تھا۔ تقریباً 3 دنوں کے بعد وہ ایک ہاسٹل میں ملی۔ وہ اسے اپنے ساتھ لے کر گیا تو وہ اپنے ہاتھ چھڑواتے ہوئے غصے سے چیخنے لگی، تم نے میری زندگی برباد کر دی ہے،
میں تم سے شدید نفرت کرتی ہوں۔ تمہاری وجہ سے میرے باپ نے مجھ سے نگاہیں پھیر لی ہیں۔ میرا بھائی مجھ پر یقین نہیں کر رہا تھا۔ میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ پاگلوں کی طرح رونے لگی تھی۔ اس نے اسے اپنے بازو میں سمیٹنا چاہا مگر وہ اس کے قابو میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ بڑی مشکل سے وہ اس کو حویلی واپس لایا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اپنی ضد میں اس نے کتنا بڑا نقصان کر دیا تھا۔ اس لڑکی کے والدین بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور پھر آخر کار جب اس کے سسر اس کے گھر گئے اور انہوں نے اس کے بابا کے سامنے ساری بات کھول کر رکھی اور ان کو بتایا کہ آپ کی بیٹی کا کوئی قصور نہیں ہے، تو انہوں نے اس کو واپس گھر بلا لیا تھا۔ سالار کا بے چینی کے مارے بہت ہی برا حال تھا، کیونکہ ابیہ صاحبہ نے صرف ایک ہی ضد لگائی ہوئی تھی کہ اب وہ ان سے انسان کا چہرہ بھی نہیں دیکھے گی۔ اس کی ماں باپ سمجھدار تھے، ان کو اندازہ تھا کہ بیٹی کا نکاح کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ وہ جانتے تھے کہ اس کا غصہ تھوڑی عرصے میں کم ہو جائے گا۔ سالار صاحب اب تو بہت ہی آرام سے جا کر ان کے گھر صوفے پر بیٹھ جاتے تھے۔ اس کی اپنے سسر صاحب کے ساتھ بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ اس کی ساس بھی اس کے نخرے اٹھاتی تھی۔ سب لوگوں نے اسے معاف کر دیا تھا مگر وہ بیگم صاحبہ تھیں کہ ان پر نظر کرم بھی کرنا پسند نہیں کرتی تھیں۔ ایک دن جب وہ اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی تھی تو وہ اس کے پاس گیا۔ وہ اسے دھکے دے کر باہر نکالنے لگی تھی کہ اس نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے ایک جھٹکے سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ پیار سے اس کے چہرے کو تھپک رہا تھا جبکہ وہ اس کے سینے پر زور زور سے مکے مار رہی تھی۔ جتنا بھی غصہ ہے نکال لو، میں تم سے نفرت کرتی ہوں، وہ چیختے ہوئے بولی۔ تمہاری نفرت برداشت کرنے کے لیے بھی تیار ہوں، صرف ایک بار مجھے معاف کر دو۔ تم نے میرے ساتھ غلط کیا تھا، میں جانتا ہوں، اور میں اس پر بہت شرمندہ بھی ہوں، لیکن یقین جانو میں تم سے بے تحاشا پیار کرتا ہوں اور تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تم نہیں جانتی کہ جب مجھے تمہاری لا علمی کا پتہ چلا تھا تو میں کتنا بے چین ہو گیا تھا۔ یہ بات ابیہ کو اس کی والدہ نے بھی کہی تھی۔ میں تمہارے ساتھ ایک پرسکون اور نئی زندگی کی شروعات کرنا چاہتا ہوں۔ جو تم نے میرے ساتھ کیا، میری جان، میں جانتا ہوں میں نے غلط کیا، اور میں اس کے لیے تم سے 1000 بار معافی مانگنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ میں تمہارے قدموں میں بھی گرنے کے لیے تیار ہوں، صرف ایک موقع دے کر دیکھو۔ اس کے لہجے میں سچائی تھی، وہ اس کے چہرے کو دیکھ کر رہ گئی۔ اس کے لیے تمہیں اپنی سہیلیوں کو چھوڑنا ہوگا، وہ اپنا ناک چڑھاتے ہوئے بولی۔ ان کو تو کب کا بلاک کر چکا ہوں، چاہے تو میرا موبائل اپنے پاس ہی رکھ لو۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ مت سمجھنا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، ابھی میں اس بارے میں سوچوں گی۔ تو وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ سالار کا دل سکون میں آ چکا تھا، دیر سے ہی صحیح مگر بیگم صاحبہ اس کو معاف کر چکی تھیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔